أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم سورہ رحمان کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کریں گے۔ سورہ رحمان وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیک وقت انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب فرمایا ہے اور دونوں کو اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلا کر شکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور یہ صورت قرآن پاک میں واحد صورت ہے کہ جس میں انسانوں اور جنوں دونوں کو اتنا زیادہ مخاطب کیا گیا ہے، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر بے شمار اور بھی خصوصیات ہیں، یعنی اس کا طرز، اس کی طرز اور اس کے اندر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو صفات ذکر کی ہیں۔ آپ پہلی 4 آیات کو دیکھ لیں۔ الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام میں سے سب سے جو بلند نام ہے اس کو اختیار فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن پاک کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اسی نے انسان کو بیان سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت رحمت، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے غضب اور رحمت، اس میں سے جو رحمت ہے وہ غضب پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ واسعت کل شیء، ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ تو سب سے بڑا نام اللہ تعالیٰ نے اپنا صفاتی نام میں سے سب سے بڑا نام رحمان، اور آسمان سے اترنے والی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن، اور مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق انسان، اور انسان کی صفات اور انسان کے اندر جو خصوصیات ہیں، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت وہ بیان۔ تو 4 بڑی چیزیں اس میں ذکر کی پہلی 4 آیات میں ہی، یعنی رحمان، قرآن، انسان اور بیان، 4 چیزیں یہ ہو گئیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنتیوں کے لیے نعمتوں کا ذکر کیا تو اس میں بھی 4 باغات کا ذکر کیا۔ جنتان، 2 باغات، ومن دونہما جنتان، 2 باغات مزید۔ اسی طرح چشموں کا ذکر کیا تو وہ بھی 4 چشموں کا ذکر کیا۔ قرآن پاک کی ایک اور سورہ 26ویں سپارے کی سورہ محمد میں 4 نہروں کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے 4 کی یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر کی، یہ بھی سورہ رحمان کے اندر ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب 5ویں آیت کا ترجمہ ہے الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند یہ ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورج کو آج سے ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے جب پیدا کیا، اس وقت سے لے کر آج تک جہاں سے یہ طلوع ہوتا ہے وہ اب تک، یعنی ازل سے لے کر اب تک وہیں سے طلوع ہو رہا ہے۔ گرمیوں میں جہاں سے طلوع ہوتا تھا آج بھی وہیں سے طلوع ہو رہا ہے، سردیوں میں جہاں سے طلوع ہوتا تھا آج بھی وہیں سے طلوع ہو رہا ہے۔ اسی طرح غروب۔ تو الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، یعنی سورج کی بھی منزلیں طے ہیں، چاند کی بھی منزلیں طے ہیں، اور پھر یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں سورج اور چاند کہ ان کے ساتھ کتنے زیادہ نظام جڑے ہوئے ہیں۔
سورج کے ساتھ دن کا نظام، رات کا نظام اور مہینوں کا نظام، سال کا نظام، کھیتیوں کے پکنے کا نظام، یہ سارے سورج کے ساتھ۔ اسی طرح چاند کے ساتھ اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری جو کیلنڈر ہے، اور اسی طرح حج کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور روزوں کا رمضان کا مہینہ، یعنی سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے ان کو نکلنے کا حکم دیا ہے کہ اس تاریخ کو یہاں سے نکلنا ہے، تو اس تاریخ کو وہیں سے طلوع ہوتے ہیں اور وہیں غروب ہوتے ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ آج تک ان کی ترتیب نہیں بدلی، ان کا وقت نہیں بدلا، اور ہزاروں سال ہو گئے ہیں، یہ ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہوئے، نہ طلوع میں لیٹ ہوئے نہ غروب میں لیٹ ہوئے۔ یعنی اتنا پختہ نظام اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کروایا ہے، اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی طاقت کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تعارف کروایا ہے۔ اور اسی طرح ہزاروں سال ہو گئے، آج تک یہ ان کا نظام کبھی معطل نہیں ہوا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ سورج نکلا ہی نہ ہو، چاند غروب ہی نہ ہوا ہو۔ اور اسی طرح سے دنیا کی چیزیں ہم بناتے ہیں، مشینری بناتے ہیں تو اس کو گریس دینی پڑتی ہے، لیکن سورج اور چاند اب تک بغیر اس طرح کی چیزوں کے چل رہے ہیں، اور یہ کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا نہ ہو، یعنی بیل دار، جیسے کدو اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن کی بیل ہوتی ہے، تنا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وَالشَّجَرُ، شجر اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ہو، جیسے آم کا درخت اور دوسرے امرود کا درخت، یہ دوسرے جو درخت ہوتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں فرمایا یسجدان کہ یہ بیلدار اور تنے دار دونوں طرح کے جو درخت ہیں وہ سجدے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے سے مراد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اسی مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ کیلا، سیب، امرود، آم، انار، انگور، جامن، اور اسی طرح سبزیوں میں آ جائیں تو کدو، کریلا اور بے شمار جتنی بھی سبزیاں ہیں، وہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے وہ اسی مقصد میں لگی ہوئی ہیں، یعنی وہ فائدہ پہنچا رہی ہیں انسانوں کو فائدے کے لیے پیدا کیا ہے تو انسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مطیع اور فرمانبردار اور سجدہ ریز ہیں۔ اور آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ یہ 3 آیات، اور ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ میزان کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان ترازو قائم کیا، اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ میزان میں ترازو میں کمی بیشی نہ کرو، اور تیسری آیت میں فرمایا کہ ٹھیک ٹھیک تولو اور کمی کے ساتھ نہ تولو، کم نہ کرو تولتے ہوئے۔ تو میزان کی، ترازو کی اہمیت، یعنی آسمان کا نظام بھی ایک اعتدال کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ چل رہا ہے، تو زمین میں رہنے والوں کو بھی انصاف کے ساتھ چلنا ہوگا، حقوق اللہ کی ادائیگی میں، حقوق العباد کی ادائیگی میں، اور اسی طرح کوئی چیز تولتے وقت، ناپتے وقت یہ انتہائی انصاف کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ کوئی بھی چیز تولتے ہوئے، کوئی دالوں میں سے کوئی چیز ہو، گندم ہو یا دودھ ہو، انصاف سے کام لینا ہے، ترازو کے اندر انصاف ہوگا تو زمین کا امن و امان قائم رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، آگے آسمان کے ذکر کے بعد زمین کا ذکر کیا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے، انام کا مطلب تمام جاندار بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے مراد وہ جاندار جو زمین پر چلتے ہیں، مطلب یہ کہ زمین کے اوپر جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس میں پھر سمندر کی چیزیں اور زمین کے جو اندر ہیں وہ چیزیں نہیں آئیں گی، لیکن ساری مخلوق مراد ہے جو کہ چلتی ہے زمین کے اوپر یا زمین کے اندر ہے، تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر زمین کے اندر فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام
اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے میوے اور کھجور کے جو غلاف والے یعنی جو جن کے اوپر غلاف چڑھے ہوتے ہیں، گاب والے جو درخت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اگائے زمین کے اندر انسانوں کے لیے اور دوسری مخلوقات کے لیے میوے اگائے۔ میووں میں بے شمار میووں کا ذکر میں نے کر دیا، اور اس کے علاوہ ایسے ایسے میوے اللہ تعالیٰ نے اگا دیے کہ بے شمار میوے اللہ تعالیٰ نے اگا دیے، اور اسی طرح کھجور جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ دراصل قرآن پاک مکہ میں نازل ہوا اور پاس ہی مدینہ، تو اس لیے کھجور کا زیادہ تر ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اور آگے فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی اللہ تعالیٰ نے اگائے۔ یعنی غلہ گندم ہے، گندم کو جب پیسا جاتا ہے، آٹا بنایا جاتا ہے تو اس سے بھی وہ چھان نکلتا ہے۔ اسی طرح جب گندم بوئی جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، تو اس کی بالیاں جب تھریشر کے اندر ڈالی جاتی ہیں تو گندم علیحدہ ہو جاتی ہے، اور اس سے بھوسا جو کہ جانوروں کے کام آتا ہے۔ اور آگے فرمایا ذو العصف یعنی بھوسے والا، یہ جانوروں کے کام آتا ہے۔ والریحان، اور خوشبودار پھول، گلاب کا پھول، چنبیلی کا پھول اور کلیاں، یہ بے شمار پھول اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خوشبو سونگھنے کے لیے بنائے۔ یہ اتنی زیادہ نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وہ استعمال کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انسانوں اور جنوں، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اب یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دی، زمین کے اندر جو چیزیں رکھنی تھی انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے آنے سے پہلے رکھ دیں۔ اسی طرح سمندروں کا نظام، دریاؤں کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، آسمان بنا دیا انسان کے آنے سے پہلے۔ اب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسال کہتے ہیں مٹی کو پانی کے اندر ملایا جائے، گوندا جائے، جب خشک ہو جائے تو اس کو سلسال کہتے ہیں، اور فخار کہتے ہیں اس مٹی کو جو کہ آگ کے اندر پکائی گئی ہو اور اس کو جب کھٹکھٹایا جائے تو وہ کھنکنے لگے یعنی بجنے لگے۔ تو جو جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا اس کو پانی کے اندر گوندا گیا، پھر جب وہ سخت ہو گئی تو اس سے پھر انسان کی تخلیق کی گئی اور اس کے اندر روح پھونکی گئی، اور اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تو مٹی کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح آگے جن کا ذکر کیا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی جنات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کے اندر جو صفت ہے وہ بلندی کی ہے، یعنی آگ جو ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو، شیطان کو کہا، ابلیس کو کہ سجدہ کرو، تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے پیدا کیا اور اسے ایک عاجزی والی چیز سے پیدا کیا، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ دونوں کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی انسان کی تخلیق اور اس کے بعد جن کی تخلیق، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تمہاری تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور مشقت برداشت کرنے والا جسم، اور ایماندار امانت دار بیوی مل گئی، اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں مل گئیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے لیے جتنی بھی نعمتوں کا ذکر کر دیا، آگے مزید نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، کہ وہ رب جس نے انسان کو، جنات کو پیدا کیا، وہ مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے۔ اب مشرقین کیوں کہا اور مغربین کیوں کہا؟ کہ سورج اور چاند یہ گرمیوں میں اور جگہ سے طلوع ہوتے ہیں اور سردیوں میں اور جگہ سے طلوع ہوتے ہیں، اور اسی طرح
دوسرا ہے غروب کا مسئلہ کہ غروب کے اندر بھی سردیوں میں اور جگہ غروب ہوتے ہیں اور گرمیوں میں اور جگہ غروب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا رب ہے، یعنی مشرقین دونوں مشرقوں کا بھی رب اور مغربین دونوں مغربوں کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے. آگے فرمایا مرج البحرین یلتقیان کہ دو دریا جو آپس میں مل کر چل رہے ہیں، دو سمندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا کر چلایا، چلنے میں دونوں وہ مل کر، یلتقیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے کہ جو ان کو ملنے نہیں دیتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کو، دو سمندروں کو، یہاں پر دو سمندر بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہ بہت ساری جگہوں پر ہے دنیا میں بہت سارے سمندر ہیں، یہ رشیا کے اندر جو، اور اسی طرح اس کے ساتھ جو الاسکا کا علاقہ ہے وہاں سے جو سمندر گزرتا ہے اس میں بھی ایک طرف پانی کا رنگ اور ہے، دوسری طرف اور ہے، ایک طرف کا پانی میٹھا، دوسری طرف کا کڑوا، ایک طرف سمندری حیات رہ سکتی ہیں، زندہ ہیں، دوسری طرف جائیں تو سمندری حیات مر جاتی ہیں. یعنی دونوں پانی ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کی کوالٹی اور ہے، دونوں کا رنگ اور ہے، دونوں کا ذائقہ اور ہے، اور دونوں کی خصوصیت اور ہے، لیکن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور دونوں ملتے بھی نہیں ہیں. تو فرمایا لا یبغیان، اور آگے پھر فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، یہاں بھی نعمتوں کا ذکر کیا کہ ان دونوں دریاؤں سے، لؤلؤ دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں. یعنی دونوں سمندروں سے انسانیت کے، عورتوں کے خاص طور پر زینت کے لیے اور بیش قیمت، بے بہا قیمتی موتی نکلتے ہیں دونوں سے، جن کو معیشت میں استعمال کرتے ہیں، جن کو زینت کے لیے انسان استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پر فرمایا گیا کہ دونوں سے نکلتے ہیں، البتہ زیادہ مقدار میں نمکین سمندر سے نکلتے ہیں. اور آگے فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور اسی کے قبضے میں ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں. یعنی کشتیاں جو ہیں پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی، جب باد ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بڑے بڑے جو پہاڑ کھڑے ہیں سمندروں کے اندر. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر صفت پیدا کی ہے کہ پانی جو ہے وہ ان کو ڈبوتا نہیں ہے اور ان کے پانی کے اوپر چلتی رہتی ہیں. سرفیس ٹینشن کی وجہ سے پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہیں بلکہ پانی کے اوپر تیرتی چلی جاتی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آئل لے جانے کے لیے، انسانوں کو لے جانے کے لیے، اور انسان سیر کرنے کے لیے، سمندر کی سیر کرنے کے لیے کشتیوں کے ذریعے سے سفر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نعمت بھی یاد دلائی ہے. اور آگے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ تمام نعمتیں دکھائیں، سنائیں اور انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا. اور پھر فرمایا کل من علیہا فان کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، جو بھی ذی روح ہے، من کا صیغہ بولا جاتا ہے ویسے عقل مند کے لیے، تو جو بھی زندہ ہے، جاندار ہے، انسان ہے یا وہ جنات میں سے ہے، اس سب نے فان یعنی فنا ہونا ہے. اور کون باقی رہے گا؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی جو کہ ذوالجلال یعنی جلال والا اور اکرام والا ہے. وہ فضل والا بھی ہے اور کرم والا بھی ہے. اور لہٰذا جب باقی اس نے رہنا ہے تو انسان کے لیے پھر یہی حکم ہے کہ وہ اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، جس ذات کی پوری دنیا محتاج ہے. وہ چاہے دنیا جو چیزیں ہیں وہ زمین کے اندر ہوں، سمندروں کے اندر ہوں، وہ سب کو روزی دیتا ہے، سب کے اوپر فضل و کرم کرتا ہے. وہ زمین سے غلے نکالتا ہے، بارش برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. تو انسان جو ہے اس کو بھی اپنی روزی کا مالک اللہ کو سمجھنا چاہیے، عزتوں کا مالک اللہ کو سمجھنا چاہیے، اولاد کا مالک اللہ کو سمجھنا چاہیے، اور ہر چیز عزت کا اور بادشاہت کا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اور آگے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض
کہ اسی سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اسی سے مانگتے ہیں، اور وہ ہر روز کسی شان میں ہے، یعنی کبھی کسی کو روزی دے رہا ہے، کبھی وہ اولاد دے رہا ہے، کبھی اولاد چھین رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، بارش روک رہا ہے، زمین سے غلہ اگا رہا ہے، طوفانوں کے ذریعے غلے کو تباہ کر رہا ہے، جو شکر ادا کرتے ہیں ان کی روزی میں اضافہ کر رہا ہے، جو ناشکری کرتے ہیں ان کے اوپر تنگی لا رہا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اور فرمایا کہ ہر دن وہ کسی نہ کسی شان میں ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور آگے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، کہ ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی زمین کے جتنے بھی نظام ہیں ایک دن لپیٹ دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی، زمین فلیٹ کر دی جائے گی، برابر کر دی جائے گی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ سب کو موت دے دیں گے، اور دنیا میں جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ مکمل طور پر انسانوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جن انسانوں نے اللہ کی شکر گزاری والی زندگی گزاری ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، اور جنہوں نے ناشکری والی زندگی گزاری ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم متوجہ ہونے والے ہیں انسانوں کی طرف، اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اب بھی تم ہماری نعمتوں کا انکار کرو گے، کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ایک دن حساب کتاب لینا ہے، پھر بھی تم ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ اور آگے فرمایا یا معاشر الجن والانس، کہ اے جن و انس ان استطاعتم، اگر تم میں یہ طاقت ہے، استطاعت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے۔ یہ انسانوں اور جنوں کو، پہلے جنات کو متوجہ کیا پھر انسانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لیں گے تو اس وقت تم بھاگ نہیں سکو گے، یعنی اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگے اور تم ایک قدم بھی اس کے حکم کے بغیر آگے نہیں چل سکو گے۔ ایک تو یہ مطلب اس کا کہ جب ساری دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے آسمان پھٹ جائے گا اور زمین کے کناروں پر فرشتے کھڑے کر دیے جائیں گے تاکہ انسان بھاگ نہ سکیں۔ تو اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے کہ اے جن و انس، اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو تم بھاگ کر دکھاؤ، اور تم بھاگ نہیں سکو گے۔ جن کو پہلے مخاطب کیا کیونکہ جنات کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے، قیامت کا دن آنے سے پہلے اس طرح متوجہ کر دیا کہ اس دن تم کہیں بھی بھاگ نہیں سکو گے۔ یعنی اب دیکھیں انسان اتنی زیادہ ترقی کے باوجود راکٹ کے ذریعے، سیاروں کے ذریعے، طیاروں کے ذریعے کتنا اونچا اٹھ سکتا ہے، لیکن زمین کی فضائی حدود سے باہر نہیں نکل سکا، ابھی تک تو آسمان تک نہیں پہنچ سکا۔ ابھی تو بہت ساری جو ہیں وہ تحقیقات ایسی ہیں جن سے پردہ نہیں اٹھا ہے، بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن کے اوپر سے پردہ نہیں اٹھا سکا انسان۔ تو انسان قیامت کے دن یہ جانے گا کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اور انسان جو ہے وہ اب اپنی مرضی کے ساتھ جی رہا ہے، اپنا اختیار ہے، اس کو نیک عمل بھی کر سکتا ہے، برے اعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن انسان بے اختیار ہو جائے گا، اور انسان جو ہے وہ ایک قدم بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھا سکے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرسل علیکم شواظ من نار، کہ تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ شواظ کہتے ہیں اس آگ کو جس کے اندر دھواں نہ ہو، اور نحاس کہتے ہیں اس دھوئیں کو جس کے اندر آگ نہ ہو۔ تو یہ جو بھی انسان بھاگنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس دن کی سختیوں سے حفاظت فرمائے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس دن بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان میں سے کسی کے پیچھے آگ لگائی جائے گی اور کسی کے پیچھے دھواں لگایا جائے گا، پھر وہ وہاں سے نہیں بھاگ سکیں گے۔ اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یاد کرو اس وقت کو جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا، یعنی اذا السماء انفطرت، اس میں بھی اسی کا ذکر ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا، تو اس دن کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن کو یاد کرو۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، کہ اس دن کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی اس دن اللہ تعالیٰ جل شانہ جب انسان انکار کر دے گا، بلکہ انکار کی اس دن گنجائش ہی نہیں ہوگی، تو انسان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی. انسان کے اعضاء بولیں گے کہ فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، ہاتھوں سے کون سا گناہ کیا، پاؤں سے کون سا گناہ کیا، اور دوسری چیزوں سے آنکھوں سے کون سا گناہ کیا، کانوں سے کون سا گناہ کیا. یہ اعضاء گواہی دیں گے، انسان سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ اس دن کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام انسانوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کریں گے. اور آگے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اب بھی تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اے جن و انس، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ اس دن مجرم اپنی علامتوں سے، نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، اور پھر ان کو سر کے بالوں اور قدموں سے، پاؤں سے پکڑ کر لایا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، اور یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. یطوفون بینها وبین حمیم آن، یعنی جہنم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائے جائیں گے، فرشتے ان کو چکر لگوائیں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی جہنم سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے اور جہنم سے پناہ عطا فرمائے. ناظرین، یہ سورہ رحمان کے 2 رکوع ہو گئے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اور جو لوگ ناشکرے ہیں ان کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا. آگے تیسرے رکوع کے اندر جنتیوں کا ذکر ہے. یہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ بیان کریں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو شخص اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی سختیوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نوجوان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے ہی ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو. تو توبہ کرنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے صلح کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو، جو ہمارے ہاتھوں سے ہوئے، جو ہمارے آنکھوں سے ہوئے، ہمارے کانوں سے ہوئے، ہماری زبان سے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے، اور قیامت کے دن مجرمین کی صف کی بجائے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. آمین ثم آمین.